اگر کوئی ریاست یہ کہہ دے کہ معذور کی تمام نگہداشت میری ذمہ داری ہے، کوئی جاب لیس ہو جائے اس کے ماہانہ اخراجات پورے کرنا میری ذمہ داری ہے، اس ریاست کو کہتے ہیں فلاحی ریاست۔ تو انہوں نے اس سارے ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور لیا ہے وہ دین اسلام سے لیا، اور میں نے اور آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ دین اسلام نے فلاحی ریاست کا تصور پیدا کیا۔ اسلام پہلا دین ہے، پہلا نظام ہے جس نے فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا۔ ایسے ہی کیا۔ ہم فخر کرتے ہیں، کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے، یہ بھی ذرا غلط فہمیاں ہیں کچھ ہمارے، کہ ریاست کہتے کسے؟ ایک جغرافیکل کنڈیشنز پر کچھ لوگ اگر متفق ہو جائیں، ایک جغرافیہ پر، ایک قطع زمین پر کچھ لوگ اگر متفق ہو جائیں کہ بھائی یہ ہماری جگہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاست۔ وہ ریاست، اس ریاست کو طے کرنے والے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ قوم۔ اس ریاست کو چلانے والا نظام کیا ہوتا ہے؟ دستور۔ اور چلانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ حکومت۔ چار چیزیں، اور چاروں کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات ہیں۔ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنی سرحدات کا تحفظ کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، ملک میں امن و امان کا قائم رکھنا۔ نمبر 3، کہ لوگوں کی ضروری مسائل اور وسائل کو حل کرنا، لوگوں کو فوائد پہنچانا، لوگوں کی کفالت جتنی ہو سکے کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اگر کوئی ریاست یہ کہہ دے کہ یہ میری ذمہ داری ہے تو اس ریاست کو کیا کہتے ہیں؟ فلاحی ریاست۔ اگر کوئی ریاست یہ کہہ دے کہ معذور کی تمام نگہداشت میری ذمہ داری ہے، کوئی جاب لیس ہو جائے اس کے ماہانہ اخراجات پورے کرنا میری ذمہ داری ہے، اس ریاست کو کہتے ہیں فلاحی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ، سوشل اسٹیٹ۔ اور اس کا تصور سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ دین اسلام۔ اور میں آپ کو 2 ڈائریکشنز بتاتا ہوں، اس کی ابتدا فلاحی ریاست کی اور انتہا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ابتدا نبوی دور سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک مالا فلیورثتی، جو شخص مال چھوڑ کر مر گیا تو وہ اس کے ورثاء کے لیے۔ ومن ترک کلا او زیان فالی وعلی، اور اگر کوئی شخص مر گیا قرض چھوڑ کر، بوجھ چھوڑ کر، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر، فالی وعلی، تو وہ میری طرف آئے، میری ذمہ داری ہے، میں محمد بطور حاکم صلی اللہ علیہ وسلم میری ذمہ داری ہے۔ تو اسلامی ریاست کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے ایک جملے میں فلاحی ریاست کا تصور پیش فرمایا۔ پھر 100 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 100 سال گزر گئے۔ 100 سال گزرنے کے بعد جس کام کی ابتدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کی انتہا بھی اب چیک کرو کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خلیفہ راشد، اموی خلیفہ۔ تو عراق کے گورنر نے دمشق خط لکھا، اس وقت امویوں کا جو دارالخلافہ تھا وہ دمشق تھا، تو عراق کے جو گورنر تھے ان کا نام تھا عبد الحمید۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہ بھائی سارے اخراجات پورے ہو گئے، سب اخراجات پورے ہو گئے، اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ سرپلس بجٹ ہے، ڈیفیسٹ بجٹ نہیں ہے، سرپلس بجٹ ہے، سب اخراجات پورے کرنے کے باوجود رقم بچ گئی، کیا کروں؟ خط لکھا کس کو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں لکھا کہ اچھا ایسا کرو
جتنے بھی مقروض ہیں تمہاری ریاست میں ان کی انکوائری کرو، اور اگر واقعتاً وہ قرض دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو تم اپنی طرف سے، ریاست کی طرف سے ان کے قرضے ادا کر دو۔ گورنر نے واپس خط لکھا کہ کر چکا ہوں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ خط لکھا، اچھا اگر یہ بھی کر چکے ہو تو ایسا کرو کہ جتنی بھی اس وقت نوجوان بچے اور بچیاں ہیں اور نکاح نہیں ہوئے، ان کے نکاحوں کا بندوبست کرو ریاست کی طرف سے۔ گورنر عبد الحمید نے دوبارہ خط لکھا، یہ بھی کر چکا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ خط لکھا، اچھا ایسا کرو کہ اس سال بیت المال سے جو معذور ہیں، جو کیا ہیں، معذور ہیں، ان کا وظیفہ جو ہے ڈبل کر دو۔ دوبارہ خط لکھا، یہ بھی کر چکا ہوں۔ آپ انتہا دیکھیں فلاحی ریاست کی۔ آخر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ اچھا پھر اس طرح ہے کہ اگر یہ سارے امور انجام ہو چکے ہیں تو اپنی مرضی سے جہاں بہتر سمجھو اس کو خرچ کر دو، مسافر خانے بنا دو یا کسی اور کام میں لگا۔ تو وہ جو فلاحی ریاست کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ 100 سال کے بعد اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، اور اسی ریاست کا تصور ہم سے لیا کس نے؟ مغرب نے۔ آج ہم دنیا میں سوشل اسٹیٹس کسے کہتے ہیں؟ اور ہیں بھی، کوئی شک نہیں ہے، اگر کافر ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ ان کی حقیقی بات کو ماننا نہیں چاہیے۔ دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ کینیڈا ہے، اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں، اور اسی طرح آسٹریلیا ہے، اور بھی دیگر کچھ ممالک ہیں۔ تو انہوں نے اس سارے ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور لیا ہے وہ دین اسلام سے لیا، اور میں نے اور آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔